آئیے آج آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے سکوں سے لکھی عید۔ یہ کہانی دہلی سے نکلنے والی میگزین 20ویں صدی میں 2003 میں شائع ہوئی تھی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ سکوں سے لکھی عید۔ عام دنوں میں کھدر کا کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹ یا پھر انگریزی نائٹ سوٹ کچھ بھی پہن لو، مگر عید کے روز تو مجھے روایتی لکھنؤ کے چکن کا کرتا ہی چاہیے۔ اس کے بغیر گویا عید کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ واہ، کیا بہار ہے کرتے میں مرری اور جالی کے کام کی، جو بڑی محبت سے گلو پر کھڑی بیل پر میں نے انگلیاں پھیرائیں۔ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود میں صاف دیکھ سکتا ہوں پرانے لکھنؤ کے خستہ مکانوں میں ٹکی ہوئی شرافت گویا اس بیل میں ٹکی ہوئی تھی۔ میلے برقعے کے مجروح نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے پریشان حال چہرے، بغل میں دبی گٹھری لالا کی دکان پر اپنی قربانی دیتے ہوئے 10 پیسے اور آٹھ آنے کے عوض فن بیچنے والی یہ شریف ہنرمند عورتیں اپنے فن کی حفاظت کی سکت نہیں رکھتی۔ میرے کانوں میں اس کاریگر کی آواز گونج اٹھی جو پچھلے دنوں جب میں لکھنؤ میں تھا تو گھر آئی تھی۔ بھائی، کوئی کام کروا دو۔ کیوں؟ کیا کرتے کاٹنا تم نے چھوڑ دیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس کی انگلیوں کے کاڑھے ہوئے نفیس کرتے میں ایک عرصے سے پہنتا چلا آ رہا تھا۔ نہیں بھائی، کاڑھنا تو نہیں چھوڑے، دراصل اب آنکھوں سے ٹھیک دکھتا نہیں ہے، اس لیے ٹاکا صحیح نہیں لگتا۔ ارے، جس لالا کے لیے تم کام کرتی ہو وہ کیا تمہاری آنکھ بھی نہیں ٹیسٹ کروا سکتا؟ نہ کہیں، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ تو بس مال لیتا ہے اور پہلے پیسے ہتھیلی پر گن دیتا ہے۔ غریب کی کچھ سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ یہ چکن آرٹ کی لاجواب کاریگر اپنی نظر کھو رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہیں۔ میرے ذہن میں ان بیوپاریوں کی عالیشان کوٹھیاں گھوم گئیں جن کی بنیادوں میں ان غریب کاریگروں کے خون پسینہ بھرا ہے۔ تم اور کیا کام کر سکتی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ بھائی، ایک مشین دلوا دو، سیدھی سلائی کر لوں گی، کڑھائی اب ہو نہیں پاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس سے کہا، پہلے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں فون کر دیتا ہوں، وہ جانچ کر کے چشمہ بنوا دے گا، پھر تم میرے لیے ایک مرری کے کام کا کرتا کاڑھ کے لانا۔ وہ تو میں لائی ہوں۔ اس نے خوشی سے اپنا تھیلا کھول کر کرتا نکالا۔ دیکھو کہیں خراب نہ ہو گیا ہو، بہت دنوں میں بن پایا تھا۔ سمجھ لو بھائی، یہ آخری کرتا کاڑھا ہے میں نے، اس نے حسرت سے کہا۔ جب کاڑھنے بیٹھو تو آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، اور وہی کرتا اس وقت میرے سامنے پھیلا تھا۔ اس کی آنکھ سے ٹپکا نہ جانے کتنا پانی اس میں جذب ہوگا۔ محبت کی اس بیل پر میری نظر بھٹکتی رہی۔ یکلخت میں چونک پڑا۔ ارے، سیپ کے بٹن الٹے ٹکے ہوئے تھے۔ اچھا، تو میرا سامان پیک کرتے وقت یہ شرارت اس کی ہے۔ ایک بھلی سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر اود کر آئی جس نے ذہن پر چھائی اداسی کو پیچھے دھکیل دیا۔ ذہن کے کینواس پر ایک اور تصویر ابھری۔ وہ ان دنوں اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ بڑی خوبصورت، بل کھاتے سنہرے بال، ستواں ناک، چھوٹا سا دہانہ، روشن چہرہ، سر و قد، جتنے بھی الفاظ میں چاہوں اس فہرست میں بڑھاتا چلا جاؤں، مگر اس کی خوبصورتی کی تفصیل ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ تمام تفصیلات اس سے عشق کا محرک نہیں ثابت ہوئی تھیں، بلکہ ان پر تو میں نے غور بھی بات کو کیا تھا۔ وہ ایک بڑی چھوٹی سی بات تھی جس نے مجھے اس کے عشق میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک دن انہی دنوں مجھے کہیں جانا تھا اور جلدی سے 2 بٹن ٹکوانا تھے۔ میں سوئی دھاگا ہاتھوں میں لیے آپا کو ڈھونڈ رہا تھا کہ سامنے وہ دکھ گئی۔ کوئی کتاب پڑھنے میں منہو تھی۔ میں نے کہا، لو یہ بٹن ٹانگ دو۔ اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا، کتاب میز پر ٹکائی،
سوئی دھاگا میرے ہاتھ سے لے لیا. میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے کمرے میں رکھ دینا, میں نہانے جا رہا ہوں. نہا کر جب کپڑے پہنے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. یہ بٹن ٹاپ کے ہیں پھوہڑ, میں بڑبڑایا. بہرحال اس وقت تو مجبوری تھی. جل جلاتا ہوا میں اس کے سامنے آیا اور غصہ دباتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے بٹن ٹاکے ہیں؟ کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا. یہ الٹے ٹکے ہیں, میں نے چباتے ہوئے کہا. اچھا. اس نے اب کتاب سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا. شرارت کی ایک معدوم لہر اس کے چہرے سے گزر گئی. الٹے ٹکے ہیں, لائیے میں سیدھے ٹانک دوں, بڑی سادگی سے بولی. میں غصے سے تو اس وقت باہر نکل گیا, مگر شرارت کی یہ لہر مجھے لے ڈوبی. وہ بٹن میرے دل کے کاج میں اٹک گئے تھے. ان دنوں تعلیم مکمل کر کے میں کوئی کام ڈھونڈ رہا تھا, اور اب تو ایک بڑا حسین کام ہاتھ لگا تھا. لیکن کیونکہ یہ ایک سیدھی سادی کاج اور بٹن کی کہانی تھی, اس لیے ایک دم ہوک اپ ہو گئی, اور وہ بہت جلد میری زندگی کی ساتھی بن گئی. میرا دل سرشار ہو گیا. وقت کتنا بھی گزر جائے, محبت اتنی ہی تر و تازہ رہتی ہے. اس وقت کرتے میں ٹکے ہوئے الٹے بٹن یادوں کی پھلواری کی سیر کرا لائے. دل و دماغ خوشبو سے معطر ہو گیا. دل نے شرارت سے سوچا, اچھا آج عید ہے, کتنا بے صبری سے وہ میرے فون کا انتظار کرے گی. ٹھیک ہے, آج میں اسے فون نہیں کرتا. الٹے بٹن کا کچھ الٹا اثر تو ہونا ہی چاہیے نا. میں گنگناتا ہوا نہانے لپکا, کیونکہ صبح کے 4:30 بجنے والے تھے اور منظر مجھے لینے آتا ہوگا. وہ میرے بچپن کا یار ہے. لکھنؤ میں ہم ساتھ کھیلے کودے تھے, اور اب یہاں دیار غیر میں بھی اس کا ساتھ میسر ہو گیا تھا. ہم لوگوں کو عید کی نماز ساتھ پڑھنے جانا تھا. یہاں خلیج کے ملکوں میں عید کی نماز بھی بہت صبح تڑکے ہو جاتی ہے. اتنی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں کہ ایک کروٹ بھی چین کی لے سکیں, جبکہ صبح 2-4 کروٹیں کسن مندی سے نہ لی جائیں تو لگتا ہے کہ جیسے صبح ٹھیک سے نہیں ہوئی. وہاں وطن میں تو عید کی بہاری اور اس کی صبح کیا ہوتی ہے, کیا بھاگ دوڑ مچتی ہے. کوئی کمر بند ڈال رہا ہے, کوئی پاندان کے ڈھکنے سے کرتے کی آستین چن رہا ہے, اور جب مردوں کا قافلہ سج دھج کر عیدگاہ کے لیے روانہ ہو جاتا تب کہیں عورتوں کو نہانے دھونے کا وقت میسر ہوتا. پھر وہ ناشتے کی دوڑ لگاتی ہیں. عیدگاہ سے واپسی پر ناشتے کی میز سجی ہونی چاہیے. وقت کتنا کم ہوتا ہے اور کام کتنے زیادہ, مگر خوشی بہار بن کر ہر جگہ چھائی رہتی ہے. میں نے جلدی سے نہا کر کپڑے پہنے اور پیر ناگرے میں جیوں ہی ڈالا, سمجھ میں آ گیا کہ اگر اسے پہن لیا تو واپسی تک ایڑیاں چھل جائیں گی. وہ ناگرا ہی کیا جو کاٹے نہیں. پھپھی یہاں ہوتی تو کہتی ذرا سا دہی کا توڑ ڈال دو, کاٹنا بند کر دے گا. وہاں امین آباد کے چوراہے پہ شنکر کی دکان میں دہی کا توڑ تو مل جائے گا, مگر صدیق دودھ والے تو عید منا رہے ہوں گے. اور میں نے اپنے ذہن کو بھٹکنے سے روکا اور جلدی سے پرانا ناگرا پہن لیا, کیونکہ مجھے ٹھیک 4:30 بجے نیچے پارکنگ تک پہنچنا تھا, ورنہ وہ ہارن بجا بجا کر سارے لوگوں کو جگا دے گا. ہم دونوں میں یہی ایک بات مشترک ہے کہ 1 منٹ بھی دیے ہوئے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. جب کچھ زبان سے کہہ دیا تو بس کر دیا. میں باہر نکلا, 1 منٹ میں لفٹ آئے گی, پھر 1 منٹ نیچے پہنچے, پھر پارکنگ تک 1 منٹ, اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا اس کی گاڑی رک رہی تھی. میرے بیٹھتے ہی اس نے پھریری سے عطر لگایا. میرا دل و دماغ معطر ہو گیا. ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے. راستے میں اس نے اپنے چھوٹے بھائی مبشر کو پک کیا اور یہ قافلہ گرینڈ ماسک یعنی بڑی مسجد پہنچ گیا. اس عظیم مسجد میں یہاں کے امیر بھی نماز پڑھتے ہیں, اس لیے زبردست سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے. پہلے میٹل ڈیٹیکٹر کے در سے گزرنا ہوتا ہے, پھر سیکیورٹی والے ہاتھوں سے بدن تھپاتے, پھر کہیں جا کر داخلے کا پروانہ ملتا. مسجد کے چاروں طرف پولیس اور ملٹری کا پہرا تھا. آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر بھی سیکیورٹی کے لوگ تعینات تھے. یہ جگہ چھوٹی موٹی چھاونی نظر آ رہی تھی. ان تمام گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے مسجد کے وسیع ہال میں داخل ہوئے, جو بہت خوبصورت فانوسوں سے آراستہ تھی. دبیس قالین پر قدم دھسے جا رہے تھے. نماز کے لیے موجودہ لوگوں میں وطنی لوگوں کی تعداد سے زیادہ ایشیائی لوگوں کی تھی, جو غالباً نماز عید ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس زمین کے بادشاہ کی بھی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے, جہاں وہ روزی روٹی کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے.
اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بڑی طمانینت کا احساس ہوا، جیسے کہ اللہ کے وہاں کچھ درجہ بلند ہو گیا کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا جبکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نماز سے لوٹ کر ہم لوگ منظر کے گھر پہنچے، جہاں اسی روایتی انداز میں جو لکھنؤ والوں کا شیوا ہے سوئیاں کھائیں، پھر اس کے کچھ اشعار سنے اور اپنے گیسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا۔ آدھی رات کا جاگا تھا، اس لیے کچھ نیند لینا چاہتا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی سویا تھا کہ چونک کے اٹھ بیٹھا، مجھے تو فون کرنا ہے، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن گیسٹ ہاؤس سے پوسٹ آفس تک اس جلتی دوپہریہ میں جانا کار دارت تھا۔ مجھے جو گھر گورنمنٹ کی طرف سے ملنا تھا وہ ابھی صفائی اور پتائی کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے فون سے انٹرنیشنل کال نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے فون کرنے گویا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہرحال جانا تو تھا ہی، اس لیے میں تیار ہونے لگا۔ اسی درمیان مبشر کا بیٹا مجھے لینے آ گیا۔ واہ بیٹا، تم تو فرشتہ ثابت ہوئے، جلدی سے ذرا مجھے پوسٹ آفس چھوڑ دو۔ اس نے علاؤالدین کے جن کی طرح مجھے وہاں پہنچا دیا۔ پوسٹ آفس میں فون کرنے والوں کا جمع غفیر تھا، پرندوں کے غول کی طرح اکٹھا تھا۔ عید کی وجہ سے بڑی بھیڑ تھی۔ میں نے 10 دینار کے 2 فون کارڈ خریدے اور بوتھ خالی ہونے کے انتظار میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی ایک عربی بولتی ہوئی منحنی سی لڑکی جین اور شرٹ میں ملبوس نمبر بانٹتی ہوئی آئی۔ ساتھ ہی وہ وہاں پہ بنے ہوئے تقریباً 30 بوتھ کے ترتیب کا اعلان کر رہی تھی۔ 20 سے 30 تک کے فون بوتھ سے صرف GCC ممالک میں فون ہو سکے گا، باقی بوتھ اور ملکوں میں کال کرنے کے لیے ہیں۔ بات مختصر کریں اور نمبر سے جائیں۔ اس ترتیب سے یہ فائدہ ہوا کہ نمبر جلدی آ گیا، ورنہ بچھڑے دل تو فون سے چھڑایا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جب گھر کے فون کی گھنٹی بجی تو مجھے خیال گزرا کہ آج صبح تو میں نے طے کیا تھا فون نہیں کریں گے۔ پھر اپنے اس کمزور ارادے پر ہنسی آ گئی۔ تبھی اس نے فون اٹھا لیا۔ بڑی دیر میں فون اٹھایا۔ میں نے کہا ہاں میں ادھر تھی اس کمرے میں، عید مبارک ہو۔ تمہاری تو کل عید ہے، آپ کی تو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، قرآن پڑھ رہی تھی، آج جی بہت گھبرا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ ارے کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ بس ایسے ہی، اور آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پھر سے سکنے لگی۔ میں نے اسے چیئر اپ کرنے کو کہا، دیکھو تم 5 دینار کا تو رو چکی ہو، اب کچھ باتیں بھی کر لو۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی۔ ساتھ ہی میں نے بھی اپنے روحانسے پن کو ہنسی سے توڑا۔ تبھی اس عربی لڑکی نے قلم سے میرے بوتھ کو کھٹکھٹایا۔ میں نے جلدی سے کہا اچھا پھر بعد میں فون کریں گے، آج تو یہاں قیامت اکٹھا ہے، سکون سے بات نہیں ہو سکی۔ جلدی سے فون رکھ کر میں بوتھ سے باہر آ گیا۔ نہ جانے کتنی مسکراہٹیں اور کتنے آنسو کس کس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مبشر کے گھر سے کھانا کھا کر میں پھر اپنے گیسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ گیسٹ ہاؤس جس بلڈنگ میں بنا ہے اس کی دہلیز تک سمندر دکھائی دیتا ہے، اس لحاظ سے گیسٹ ہاؤس کے لیے بہت ہی موزوں جگہ ہے۔ سامنے کے کھڑکی کا پردہ سمیٹ دینے سے کمرہ ساحل کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج چھٹی تھی، اس لیے ساحل پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ اس وقت رش اور بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ دن بھر کی تپش کے بعد شام خوشگوار ہو چلی تھی۔ لوگ موج میں نہا رہے تھے، کھیل رہے تھے، بھیگ رہے تھے، بچے دوڑ لگا رہے تھے۔ آئس کریم والا اپنا تھیلا فٹ پاتھ پر ادھر سے ادھر دوڑا رہا تھا۔ پارکنگ میں مزید کار کی کھڑے کرنے کی گنجائش نہیں باقی تھی۔ میں فلیٹ میں بیٹھا بیٹھا اس نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شام نے اپنے پنکھ میں دن کو سمیٹ لیا۔ دھندلکا چھانے لگا اور تبھی ایک دم سے یہاں سے وہاں تک اسٹریٹ لائٹس جل اٹھی۔ ایک ساتھ اتنے سارے چراغوں کا یخلخ جل اٹھنا بڑا خوبصورت لگا۔ سامنے سمندر ویسے ہی موجیں مار رہا تھا۔ دوسرا کنارہ تو پہلی ہی آنکھوں سے اوجھل تھا، اب یہ کنارہ بھی اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی لہریں، کتنی طغیانی اس کنارے سے اس کنارے کے بیچ حائل تھیں۔ میرے گھر میں اس وقت ایک دم اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ اندھیرے اتنے گہرے کب ہو گئے۔ میں نے اٹھ کے سارے بلب جلا دیے، اس کمرے سے اس کمرے تک۔ میں چاہتا ہوں کہ باہر کی یہ روشنی میرے اندر چھائے ہوئے اندھیروں کو بھی دور کر دے۔ تبھی مجھے اپنے کمرے میں میز پر سکوں سے لکھا ہوا عید دکھائی دیا۔ میری عادت ہے کہ اپنی جیب سے سکے نکال کر میز پر ڈالتا جاتا ہوں، اس لیے اکثر میز پر ایک ڈھیر سا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ 100 فلس، 50 فلس، 20 فلس، 10 فلس، 5 فلس،
کہ بہت سارے سکے ڈھیر تھے اور کل رات بے خیالی میں نے ان کی ترتیب سے اپنی میز پر عید لکھ دیا تھا، اور سکوں سے لکھی ہوئی عید شاید اسی طرح گزرتی ہے۔